बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिफज़लिही ताला। आज हम सबा मुअल्लक़ात का बाकायदा तौर पर सबक का आगाज़ कर रहे हैं। इससे कबल हमने अरबी अदब का तारुफ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की अरबी अदब से वाबस्तगी और लगाव और ज़माना जाहिलियत के शुआरा का तारुफ आपकी खिदमत में पेश किया था। आज हम मुअल्लक़ा ऊला का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करेंगे और उसके बाद सबक का आगाज़ करते हैं। क़दीम अदब अरबी का मुताला करने वाले सभी लोग ये जानते हैं कि अरब के लोग सहरा नशीन थे। बाज कबाइल की तो सारी जिंदगी सहराओं में गुजर जाती। इनका खाना मौसम के दोष पर होता और मौसम ही इनका पड़ाव होता। इधर से जो ही मौसम ने पलटा खाया, इधर से ये कबाइल अपना पड़ाव उठाते, रुख्ते सफर बांधते और कहीं और बसने के लिए पाबाए रिकाब होते। और अरब के रेगिस्तानों में पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत थी। जहाँ कहीं पानी का चश्मा नजर आता, मौसम के मुताबिक वहीं अपना ठिकाना बना लेते और दीगर कबाइल भी उसी पानी के चश्मे के इर्द गिर्द आबाद हो जाते। इस तरह वहाँ मुख्तलिफ अरब कबाइल की एक बस्ती आबाद हो जाती। साथ रहते हुए मोहब्बत की दास्तानें जन्म लेती। लेकिन जो ही मौसम करवट बदलता तो यही लोग अपने खैमे उखाड़ते, रुख्ते सफर बांधते और कहीं और का रुख कर लेते। तो यहीं से वस्ल हिजर की रिवायत का तज़किरा छिड़ जाता है। मुद्दतें गुजरती, अगर कभी इत्तेफाक से अरब शायर का उसी सहरा से दोबारा गुजर होता जहां से मोहब्बत की यादें वाबस्ता होती, तो वो अपने बोसीदा खंडरात, उखड़े हुए खैमों के निशानात और अहद रफ्ता के निशानियों को अरबी शायर बीते दिनों की तरफ ले जाते, इश्क और मोहब्बत की यादें अपना उन्वान बना लेते। तो यही अरब के शुआरा जज्बात के इस तलातुम में फिलबदी शेर पे शेर कहे चले जाते। तो सो ये वही मंजर है कि जिसके तहत इमराउल कैस और दीगर तमाम जाहिल शुआरा ने अपने अशार कहे हैं। तो इस मुअल्लक़ा ऊला के अंदर इमराउल कैस ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए अपनी महबूबा उनैज़ा के साथ जो कीमती लम्हात उसने गुजारे थे, तो अपनी महबूबा के हुस्न को बयान करते हुए अपने औसाफ भी बयान करता है, जिसमें अपने आप को एक सख्त जांकश इंसान साबित करता है और घोड़ों की सवारी करते रहने की वजह से रात और घोड़े का वस्फ इंतहाई खुशउस्लूबी के साथ बयान करता है। तो आपको इस शायरी के अंदर जाहिली दौर की पूरी जिंदगी, उन कबाइल के लोगों की अखलाक और आदात की एक जिंदा तस्वीर और झलक नजर आएगी। इस मुअल्लक़ा के अंदर अपनी महबूबा को मुख्तलिफ चीजों के साथ तशबीहात और इस्तिआरात और किनायात इस्तेमाल करते हुए अपनी महबूबा को मुख्तलिफ अशिया के साथ तशबीह देता है। सबसे आखिर में बारिश और कड़कती बिजलियों का जिक्र भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में करता है। इस मुअल्लक़ा का जो पहला शेर है, किफा नब की मिन जिक्रा हबीबिन व मंजिली बिसिक्तिल लिवा बैन दखूली फहौमली। ऐ दोनों दोस्तों जरा ठहरो, ताकि हम महबूबा और उसके घर की याद करके रो लें, जो रेत के टीला के आखिर पर मकाम दखूल और हौमल के दरमियान है। ऐ दोनों दोस्तों जरा ठहरो, ताकि हम महबूबा और उसके घर की याद में आंसू बहा लें, जो रेत के टीला के आखिर पर मकामाते दखूल और हौमल के दरमियान है। किफा वाकफा याकिफू से फेल अमर का तसनिया का सीगा है। अलामुरु मिन्हु किफा, और इसके मस्दर का माना होता है ठहरना। इफ़ाल और तफ़ील से इसका माना है खड़ा करना, जबकि मुफ़ाला से एक दूसरे के मुकाबिल के माना में आता है वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून। किफा फेल अमर है और तसनिया का सीगा है। इसके अलिफ के अंदर इख्तिलाफ है। बाज़ लोगों के नजदीक ये सीगा वाहिद का है, लेकिन अलिफ जो है वो तकरार लफ्जी पर दलालत करता है। असल में था किफा, असल में था किफ। और अरब के लोगों के अंदर ये तरीका है, जैसे कुरान पाक के अंदर रब इरजिऊन असल में था इरजिनी, फिर इरजिऊन में वाव इस तकरार के तौर पर बतौर अलामत जिक्र किया गया है। और बाज़ लोगों के नजदीक ये मुखातब वाहिद है, लेकिन कभी कभी वाहिद को तसनिया से खिताब करके भी जिक्र कर दिया जाता है, जैसा कि कुरान पाक में भी आता है अल किया फी जहन्नमा। तो इसमें मुखातब दारोगा जहन्नम यानी मालिक मुराद है, जो वाहिद है, लेकिन ताबीर तसनिया से की गई है। हालांकि दारोगा जहन्नम तो एक ही है, दो तो नहीं है। बाज के नजदीक ये अपनी असल तसनिया पर ही है, और उन लोगों की ये राय है कि इमराउल कैस के साथ उसके दो साथी थे। ये किफा के अलिफ पर जो तफसीली बहस है, ये सब मुअल्लक़ात के हाशिया में भी लिखी है। नब की बकायब की दरबा यदरिबु से रोना,
تفاعل سے تبا کا یا تبا کا تبا کو ین سے اس کا معنی تھا رونے کی شکل بنانا، اور باب تفعیل استفعال اور افتعال سے اس کا معنی ہے رلانا، چونکہ یہاں مجرد سے ہے ضرب یضرب سے، اور بوجہ جواب امر ہونے کے یہ مجزوم ہے، جس کی وجہ سے نبکی کی یا حذف ہو گئی اور نبکی بن گیا۔ من ذکر حبیب و منزلی، من حروف جارہ میں سے اور من مختلف معانی کے لیے آتا ہے، من ابتدائی غایت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ماردہ من یوم الجمعہ، تبعید کے لیے بھی آتا ہے، تعلیل کے لیے بھی، بدل کے لیے بھی۔ یہاں پر من ذکر تعلیل کے لیے ہے، ذکر تذکیر سے اسم مصدر ہے، ذکر یذکر تذکیر، اس کا معنی ہے یاد دہانی، یاد کرنا۔ حبیب بروزن فعیل محبوبہ کے معنی میں ہے۔ منزل یہ ضرب یضرب سے نازل ینزل، الظرف منہ منزل، اترنے کی جگہ، گھر، مقام، اس کے معنی آتے ہیں۔ بسکتی یہ چند معنی کے لیے آتا ہے۔ بسکتی کے شروع میں جو با حرف جار ہے اس کے بھی کئی معنی ہیں، الصاق، استعانت، ظرفیت، بدل، تعدیہ، مصاحبت۔ شرح میات عامل کے اندر آپ ان حروف جار کے مختلف معنی اور ان کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو با ہے وہ ظرفیت کے معنی میں ہے۔ سکت آخری کنارے کو کہتے ہیں، اور سکت نامکمل بچے کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، حضور فرماتے ہیں انی افاخر بکم الامم ولو بسکت، کہ قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ اس قدر کثیر تعداد کے اندر ہوگی، ولو بسکت، اور کچے بچوں پر بھی، یعنی وہ بچے جو ماؤں کے پیٹ میں ہی جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد ہو جائے گی۔ اللواء ریت کے ٹیلے کی اختتامی جگہ کو، بین یہ اس میں ظرف ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ دخول اور حمل یہ دونوں مقامات ہیں، جگہ ہیں۔ دخول دیار بکر بن کلاب نجد میں ایک جگہ ہے، جبکہ حمل بصرہ اور مکہ نجد کے بیچ میں ایک جگہ ہے۔ تو یہ لفظی کلو کال بھی مکمل ہوئی۔ شعر کا دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کفا اے دونوں دوستو ٹھہرو، نب کی ہم آنسو بہا لیں، من ذکر حبیب و منزلی، محبوبہ اور اس کے گھر کی یاد کر کے، محبوبہ اور اس کے گھر کی یاد میں آنسو بہا لیں، بسکت اللواء جو ریت کے ٹیلا کے آخر پر، بین الدخول فحملی دخول اور حمل کے درمیان میں ہے۔ فتودھا فالمکرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال۔ دوسرا شعر ہے، اور تودہ اور مکرات کے درمیان واقع ہے، جس کے نشانات اس وجہ سے نہیں مٹے کہ اس پر جنوبی اور شمالی ہوائیں برابر چلتی رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جنوبی ہوا کچھ مٹی اڑا کر لے جاتی، پھر شمالی ہوا اس مٹی کو وہاں لا کر ڈال دیتی، تو اس وجہ سے وہ آثار قائم ہیں۔ تودہ اور مکرات یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں۔ تودہ یمامہ کے قریب ایک سفید ٹیلہ ہے، اور مکرات یمامہ کی ایک بستی ہے۔ تو دخول، حمل، تودہ اور مکرات یہ چاروں جگہوں کے درمیان واقع ہیں، یعنی شاعر امرؤ القیس جس مقام کی بات کر رہا ہے وہ انہی چاروں مقامات کے درمیان ہے۔ لم یعفو، یعفو تھا تو نفی جہت بلم جازمہ حرف لم داخل ہوا تو آخر سے حرف علت واو گر گیا، تو اس کا معنی ہے ہوا کا نشان ختم ہو جانا، ہوا کا نشانات کو مٹا دینا۔ رسم کا معنی نشان ہے، اثر ہے۔ لما میں لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے ہے، اور ما موصولہ ہے۔ نسجت ہوا کا چلنا، جنوبی و شمالی جنوب کی طرف سے چلنے والی ہوا کو، اور شمالی شمال کی جہت یعنی شمال کی طرف سے چلنے والی ہوا۔ تو شعر کا دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تودہ اور مکرات کے درمیان واقع ہے، جس کے نشانات لم یعف رسمها، حاضمیر کا مرجع وہ مقام ہے جہاں پر، جس کے بارے میں امرؤ القیس یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں دوستوں ٹھہرو، محبوبہ اور محبوبہ کے گھر کی یاد میں رو لیں۔ تودہ اور مکرات کے درمیان واقع ہے، جس کے نشانات اس وجہ سے نہیں مٹے، لما نسجتها، جس کے نشانات اس وجہ سے نہیں مٹے کہ اس پر جنوبی اور شمالی ہوائیں مسلسل چلتی رہی ہیں۔ تیسرا شعر ہے، ترا بعر الآرام فی عرصاتها وکی آنها کأنه حب فلفلی، کأنه حب فلفلی۔ فلفل کو فا کے کسرہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، یعنی فلفل بھی پڑھ سکتے ہیں اور فلفل
फिल भी पढ़ सकते हैं। तरा तू देखेगा, तरा बारल आराम फी अरा सातिहा, सफेद हरनों की मेंगनियां उसके मैदानों में और हमवार मैदानों में इस तरह देखेगा या ऐसी देखेगा का अन्नहु हब्बु फुलफुली फिलफिली, जैसे स्याह मर्च के दाने। इस शेर के अंदर इमरुल कैस शायर ने दियार महबूब के उजड़ने और वीरान हो जाने को, जब वो उनकी वीरानगी को बयान करता है तो कहता है कि माशूका के कूच कर जाने की वजह से उसके वो मकानात वहशी जानवरों का मस्कन बन गए हैं। चुनाचे किसी जगह वहशी जानवरों की मेंगनियों का पाया जाना उसके वीरान हो जाने की वाज़ेह दलील है। और आराम की तखसीस इसलिए की गई कि सफेद हरन बनिस्बत दूसरे जानवरों के ये ज्यादा वीराने में रहता है। तरा फिल मुजारे है, मारूफ है, इसका माना है तू देखता है या देखेगा। बारुन ये जमा है और इसका वाहिद आता है बारातुन, जैसे तमरातुन इसका माना है मेंगनिया। आराम सफेद हरन को कहते हैं और इसका वाहिद आता है रिम, आराम जमा है। फी आरासातिहा, फी हरफ जार है और ज़रफियत के माना में है। आरासात आरासा की जमा है। और हर उस खुली कुशादा जगह कहते हैं जिसमें कोई इमारत ना हो यानी मैदान हो। वकी आनिहा की आन का की जमा है और इसका माना है हमवार जमीन। का अन्नहु हब्बु फुलफुली, का अन्ना हरफ मुशब्बह फेल है और ये अपने इसम को नसब और खबर को रफा देता है। वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ये कान्ना हरफ मुशब्बह फेल का इसम है। हब्बु इसका माना है दाना और इसकी जमा आती है हुबूब। फुलफुल फा के कसरा और जमा दोनों के साथ फुलफुल और फिलफिल, इसका माना है काली मिर्च। तो शेर का दोबारा तर्जमा करते हैं। तरा बारल आराम फी अरासातिहा वकी आनिहा का अन्नहु हब्बु फुलफुली, सफेद हरनों की मेंगनियां उस मकान के मैदानों और हमवार जमीन में ऐसी गिरी हुई या पड़ी हुई देखेगा जैसे काली मिर्च के दाने। चौथा शेर है का अन्नी गदातल बैन यौम तहम्मलु लदा समुरातिल हय्य नाकिफु हंजली, यौम फराग की सुबह जब वो माशूका जब वो लोग रवाना हुए तो गोया मैं कबीला के बबूल के दरख्तों के नजदीक अंदराइन तोड़ने वाला था। मतलब यह है कि शायर इस तशबीह से ये बतलाना चाह रहा है कि जब महबूबा का काफिला रवाना हुआ तो कबीला के अंदर एक जगह पे बबूल के दरख्त लगे हुए थे, तो मैं ऐसे आंसू बहा रहा था कि जैसे कोई हनजल तोड़ने वाले की आंख से बे इख्तियार पानी यानी आंसू जारी हो जाते हैं। का अन्नी गदातल बैन, का अन्ना हरफ मुशब्बह फेल या ज़मीर मुतकल्लिम है। गदात इसमें ज़र्फ है, इसका माना सुबह। गदात और यौम दोनों मंसूब हैं। बैन का माना है जुदाई और विसाल, ये दोनों माना में आता है। यौम दिन को कहते हैं, इसकी जमा अय्याम भी आती है। तहम्मलू तहम्मला यतहम्मलु तहम्मुलन फहुवा मुतहम्मिल, कूच करना रवाना होना। लदा ये भी इसमें ज़र्फ है और इसका माना होता है पास। सामुरात सामुरा की जमा है, इसका माना बबूल का दरख्त। हय्य कबीले को कहते हैं, छोटा कबीला। नाकिफ अकफा यनकुफु नासरा यनसुरु से इसमें फाइल है, इसका माना है तोड़ने वाला। हंजल एक सख्त और कड़वा फल है, हिंदी में उसे अंदराइन कहते हैं। और जब कोई अंदराइन को तोड़ता है तो उसकी आंखों से बेख्तियार बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। तो शायर ने अपने महबूबा के फिराक और जुदाई में अपने महबूबा की फिराक और जुदाई में निकलने वाले आंसुओं को इस बात से तशबीह दे रहा है कि जनाब जैसे जब महबूबा का काफिला कूच कर रहा था, रवाना हो रहा था, तो मेरी आंखों से आंसू इसी तरह जारी थे कि मैं कबीला के हंजल दरख्त के करीब बबूल के दरख्तों के नजदीक अंदराइन तोड़ने वाला हूँ। शेर के दोबारा तर्जमा करते हैं। यौम फराक की सुबह या जुदाई की सुबह जब वो माशूका या जब वो महबूबा रवाना हुए तो गोया मैं कबीला के बबूल के दरख्तों के पास अंदराइन तोड़ने वाला था। आगे पांचवा शेर। वकूफन बिहा सहबी अलैया मतियहुम यकूलून ला तहलिक असऊ व तजम्मली, और अहबाब मेरे पास उन मैदानों में अपनी सवारियों को रोके हुए कह रहे थे कि जुदाई के गम से हलाक न हो। असऊ व तजम्मली, सब्र जमील इख्तियार कर। ला तहलिक असऊ व तजम्मली, कि जुदाई की वजह से हलाक न हो, सब्र इख्तियार कर। वकूफ इसका माना है ठहरना। वकूफन नबकी की ज़मीरे मुतकल्लिम नहनु से हाल वाक़े है, इसी वजह से मंसूब है। साहबी इसका वाहिद साहिब आता है और इसका माना है दोस्त रफीक। और साहिब की जो जमा है वो 6 तरीकों पर आती है। असहाब, सहबुन, सिहाबुन, सहाबतुन, सहबतुन, सहबान। बिहा बाहर फे जार है, ज़रफियत के लिए है। और हा ज़मीर का मर्जे जो है वो अरासात यानी वो
میدان ہے، علیہ مطیہم، علی حرف جار ہے اور یا ضمیر متکلم ہے، علی اس کے بھی کئی معنی ہیں، علی استعلاء کے لیے بھی آتا ہے، مصاحبت کے لیے، ظرفیت کے لیے، موافقت کے لیے، تعلیل کے لیے، یہاں پر علی تعلیل کے لیے ہے کہ میری وجہ سے میرے ساتھی اپنے سواریوں پر رکے ہوئے تھے۔ مطیہم، مطیٌ جمع ہے اور اس کا مفرد آتا ہے مطیۃن، اس کا معنی ہے سواری۔ مطیہ مذکر و مؤنث تذکیر و تانیث دونوں کے لیے آتا ہے۔ بعیر اونٹ اور ناکا اونٹنی دونوں کو مطیہ کہتے ہیں۔ یقولون کا اعلیٰ یقول سے فعل مضارع ہے، وہ بول رہے تھے، کہہ رہے تھے۔ لا تہلک، حالانکہ یہلک سے فعل نہیں معروف ہے، تو ہلاک نہ ہو۔ اسن مصدر ہے اور اس کا معنی غمگین، غم ہونا، پریشان ہونا۔ وتجملی تفعل تجمل یتجمل تجملا، فعل امر ہے باب تفاعل سے، اس کا معنی ہے کسی مصیبت پر صبر اختیار کرنا۔ شعر کا دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ میں رو رہا تھا جب وقوفاً کو نبکی کی ضمیر متکلم سے حال بنائیں گے تو ترجمہ یہ بنے گا میں رو رہا تھا اور دوست احباب میرے پاس ان میدانوں میں، یعنی عرصات، یعنی عرصات کا معنی میدان، عرصاتہا وکیعانہا پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ میں رو رہا تھا اور احباب میرے پاس ان میدانوں میں اپنی سواریوں کو روکے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ جدائی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے ہلاک نہ ہو، صبر جمیل اختیار کر، صبر اختیار کر۔ آگے چھٹا شعر ہے وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ۔ اب امرؤ القیس اپنے دوستوں کے جواب میں کہتا ہے وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ، میری شفا یہی بہائے ہوئے آنسو ہیں۔ پھر جب اسے ہوش آتی ہے تو کہتا ہے فَهَلْ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلٍ، کیا ان مٹے ہوئے نشانوں کے پاس کوئی قابل اعتماد فریاد رس ہے؟ اِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ شفائی، شفا یشفی ناقص یائی سے مصدر ہے، اس کا معنی تندرست ہونا، شفا یاب ہونا۔ یا ضمیر متکلم ہے۔ عبرتن اس آنسو کو کہتے ہیں جو آنکھ میں ہو بھی نیچے نہ گرا ہو، یا وہ آنسو جو بغیر رونے کی آواز کے نکلے۔ محراقتن اصل میں باب افعال اراقہ ہے، بہانا، گرانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ حل عند رسم دارسن یا حل عند رسم دارسن، حل حرف استفہام ہے، عند ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پاس، رسم کا معنی نشان، اثر، دارس اس میں فاعل ہے نصر ینصر سے، دارس یدرس درس فهو دارس، فعل عند رسم دارسن۔ دارس کا معنی بوسیدہ، مٹے ہوئے ہونا، پرانے ہو جانا۔ معولی، اول یعول تعویل فهو معول، وعول یعول تعویل فذاک معول۔ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ، باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے، اس کا معنی اعتماد کیا ہوا۔ تو شعر کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں۔ امرؤ القیس جواباً کہتا ہے میری شفا یہی بہائے ہوئے آنسو ہیں، کیا ان مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی قابل اعتماد دوست ہے، فریاد رس ہے؟ ساتواں شعر ہے قَدَا بِكَ مِنْ أُمِّ الْحُوَيْرَسِ قَبْلَهَا وَجَارَتِهَا أُمِّ الرَّبَابِ بِمَأْسَلِ۔ امرؤ القیس اپنے آپ سے کہتا ہے کہ تیری عادت انیزہ کے محبت میں اس عادت کے مانند ہے، اس عادت کی طرح ہے جو اس سے پہلے ام حویرس اور اس کی پڑوسن ام رباب کے ساتھ کوہ ماسل میں تھی یا کوہ ماسل میں ہوئی تھی۔ کدابی کا کاف حرف جار ہے، تشبیہ کے لیے آتی۔ داب کا معنی عادت، خصلت۔ کدابی کا متعلق محذوف ہے، تقدیری عبارت یوں ہوگی کفا نب کی کدابی کا فی البکائی، مطلب یہ ہوگا کہ ام حویرس اور ام رباب اور ان کے آثار منزل کو دیکھ کر بے اختیار رویا کرتا تھا، اسی طرح انیزہ کے بارے میں بھی روتا ہوں۔ ام حویرس یہ امرؤ القیس کی محبوبہ یعنی معشوقہ تھی۔ قبل ظرف زمان ہے، اس کا معنی پہلے آتا ہے۔ جارہ پڑوسن کو کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہہ دیتے ہیں، سوکن کو بھی جار کا لفظ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ ام رباب یہ بھی اس کی محبوبہ ہے جو بنی نبہان سے تھی اور یہ بنی طے کی ایک شیخ ہے۔ ماسل ایک جگہ کا نام ہے جو دیار عقیل میں ایک ٹیلہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تیری عادت کدابی کا تیری عادت اس عادت کی طرح ہے جو اس سے پہلے ام حویرس اور اس کی پڑوسن جار راتیہ اور اس کی پڑوسن ام رباب کے ساتھ ماسل میں تھی۔ آٹھواں شعر ہے اذا قامتا تضوع المسک منہا، اذا قامتا تضوع المسک منہما نسیم الصبا جاءت بری القرنفلی۔
کرن فولی۔ اس شعر کے اندر شاعر اپنی محبوبہ کی خوبی بیان کرتا ہے، کہتے ہیں جب وہ دونوں یعنی ام حویرث اور ام رباب اس سے بات چیت کرتی تھی، ملاقات ہوتی تھی، کہتے ہیں جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھیں تو ان دونوں سے مشک کی خوشبو، مشک کی بو ایسی مہکتی تھی گویا باد صبا لونگ کی خوشبو لیے آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امرؤ القیس اپنی عشق و محبت کی ان پہلی داستانوں کو ذکر کرنے کے بعد اپنے رنج کو، اپنے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اذا ظرفیت کے لیے آتا ہے، شرطیہ ہے، غیر جازمہ ہے، بمعنی جب استعمال ہوتا ہے۔ قامتا تصنیہ ہے اور فعل ماضی معروف ہے، قاما یقوم ناصرہ ینصر سے۔ تضوع المسک یہ صیغہ واہم ذکر غائب ہے اور اس کا معنی ہے خوشبو کا پھیلنا، منتشر ہونا۔ المسک مشک ہے اور یہ وہ خوشبو ہے جو ہرن کی ناف سے خارج ہوتی ہے۔ نسیم دھیمی دھیمی ہوا کو کہتے ہیں اور صبا اس ہوا کو کہتے ہیں جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے۔ ریا کہتے ہیں اچھی عمدہ خوشبو کو، کرن فل لونگ کو کہتے ہیں۔ تو شعر کے دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں، جب وہ دونوں قامتا تصنیہ کا صیغہ اور اس کی ہما ضمیر کا مرجع اس کی محبوبہ یعنی ام حویرث اور اس کی پڑوسن ام رباب ہے۔ شاعر امرؤ القیس کہتا ہے جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھیں، جب وہ دونوں یعنی ام حویرث اور ام رباب کھڑی ہوتی تھیں مستانہ انداز میں، جب اس سے گفت و شنید ہوتی تھی تو کہتا ہے ان دونوں سے خوشبو ایسی مہکتی تھی گویا باد صبا لونگ کی خوشبو لی آتی ہے۔ نامہ شعر ہے، ففادت دموع العین منی صبابتاً علی النحر حتی بل دمعی محملی۔ امرؤ القیس کہتا ہے شو عشق کی وجہ سے میری آنکھ کے آنسو، شاعر امرؤ القیس کہتا ہے سو عشق کی وجہ سے میری آنکھ کے آنسو یہاں تک سینہ پر بہے کہ میری آنسوؤں نے میری تلوار کے پرتلا کو تر کر دیا، گیلا کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ امرؤ القیس یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنی معشوقاؤں محبوباؤں کی یاد میں اس قدر آنسو بہائے ہیں، اس قدر رویا ہے کہ غم اور جدائی کے اندر جو اس نے اشک آنسو بہائے ہیں، ان بہے ہوئے آنسوؤں نے اس کی تلوار کے پرتلا کو گیلا کر دیا ہے۔ فعاد یفید ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے بہنا، دمو دم ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے آنسو، صبابہ اس کا معنی ہے سوز عشق، نہر کہتے ہیں سینے کے اوپر کے حصہ کو، بلہ ناصر ینصر سے بلہ یا بلو اس کا معنی ہے تر ہونا، گیلا کرنا۔ دمعی دم کا معنی آنسو ہے، یا ضمیر متکلم ہے، محملی کے اندر بھی یا ضمیر متکلم ہے اور محمل ظرف ہے اور اس کی جمع محامل آتی ہے، وہ چیز جس میں کوئی شے اٹھائی جائے، مراد اس سے میان یعنی پرتلا ہے اور یہ وہ تلوار کا کور ہوتا ہے جسے میان کہتے ہیں، پرتلا بھی کہتے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں، امرؤ القیس یہ کہتا ہے سوز عشق کی وجہ سے میری آنکھ کے آنسو یہاں تک بہے کہ بہے ہوئے آنسوؤں نے میری تلوار کے پرتلا کو گیلا کر دیا۔ 10واں شعر، علی رب یوم کان منہن صالح ولا سیما یوم بدارت جلجلی۔ شاعر کہہ رہا ہے بہت سے دن ان حسین عورتوں کی جانب سے بہت اچھے تھے، خصوصاً وہ دن جو دار جلجل میں گزرا۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ شاعر چونکہ پہلے اپنے عشق کی داستان بیان کر چکا ہے، اب اپنے نفس سے مخاطب ہو کے گزشتے ہوئے دنوں کی عیش و عشرت کا ذکر کرتا ہے کہ اے امرؤ القیس، اگر تجھے تیری محبوباؤں، معشوقاؤں، دوستوں کی وجہ سے رنج و غم یعنی الم پہنچا ہے تو اس میں کوئی دقت، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو بہت سی ایسی ملاقاتیں بھی رہی تھیں جو بڑی حسین گزری تھیں، خاص کر وہ دن جو دار جلجل میں گزرا، وہ دن بہت ہی کیف اور لطف والا گزرا تھا۔ علی حرف تنبیہ ہے اور یہ اکثر کلام کے شروع میں لایا جاتا ہے، تنبیہی معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سنو، جان لو، خبردار، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ ربا حرف جار ہے اور یہ کلام کی تکسیر و تقلیل کا فائدہ دیتا ہے، ہمیشہ نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے۔ صالح اسم فاعل ہے ناصرہ ینصر سے اور اس کا معنی ہے اچھا اور نیک ہونا۔ ولا سیما لائن فی جنس ہے، سی اصل میں سیون تھا، واو کو یا کر کے ادغام کیا اور یا کے ما قبل کو کسرہ دیا، سیون ہو گیا۔ لا سیما، سیون لائن فی جنس کے اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہو جاتا اور پڑھا جاتا ہے سیّا، لا سیما، لا سیما سیون، لا سیما، سیّا اصل میں سیون تھا، واو کو یا کر کے ادغام کیا اور یا کے ما قبل کو کسرہ دیا تو سیّن ہو گیا۔ دار جلجل یہ ایک جگہ کا نام ہے جو نجد کے قریب واقع ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے سنو، خبردار، سنو، بہت سے دن علی رب یومن، سنو بہت سے دن
ان حسین عورتوں کی جانب سے من ہنہ ضمیر جمع کی ہے اور اسے مراد وہ اس کی محبوبائیں ہیں جن سے وہ انس اور محبت عقیدت رکھتا تھا۔ سنو بہت سے دن ان حسین عورتوں کی جانب سے بہت اچھے تھے، خصوصاً وہ دن جو دار جلجل میں گزرا۔